دور ایک پہاڑی وادی میں جہاں صبح کے وقت بادل زمین کو چھوتے اور شام کو پہاڑوں کے دامن میں سورج سر رکھ دیتا، ایک پرانا گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا، مگر اس میں کچھ ایسا سکون تھا جو شہر کے شور میں کھو گیا تھا۔ یہاں زندگی آہستہ بہتی تھی، جیسے ندی کا پانی، جیسے کسی بزرگ کی دعا، جیسے کسی ماں کی نیند۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک جھیل تھی، نیلگوں، شفاف اور پراسرار۔ لوگ اسے خاموش جھیل کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی وہاں جا کر دل سے خاموش بیٹھ جائے تو جھیل اس کے دل کی بات سن لیتی ہے۔ جھیل کے کنارے ایک کچا حجرہ تھا جہاں ایک درویش رہتا تھا، نام سلمان۔ اس کے چہرے پر عمر کی جھریاں تھیں، مگر آنکھوں میں ایسا سکون کہ جو بھی دیکھتا کچھ لمحے کے لیے دنیا بھول جاتا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں دیکھی گئی، مگر اس کی خاموشی خود تسبیح لگتی تھی۔ وہ نہ واز کرتا نہ نصیحت، مگر اس کے ہونے سے ہی فضا بدل جاتی تھی۔ لوگ اسے بابا خاموش کہہ کر پکارتے تھے۔ سلمان کی صبح سورج کے ساتھ شروع ہوتی۔ وہ جھیل کے کنارے بیٹھتا، ہوا کے لمس کو محسوس کرتا اور پانی میں جھلکتے آسمان کو دیکھتا رہتا۔ کبھی وہ پتھر اٹھا کر پانی میں پھینکتا اور دیر تک لہروں کو پھیلتے دیکھتا رہتا۔ کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ یہ لہریں کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا، یہ میرے دل کی طرح ہے۔ جب تک کوئی خیال کا پتھر گرتا رہتا ہے، سکون کی تصویر بگڑتی رہتی ہے۔ اس کی باتیں بظاہر سادہ تھیں، مگر معنی میں سمندر۔ لوگ آتے، بیٹھتے، سنتے، مگر کوئی سمجھ نہ پاتا کہ یہ خاموشی کیسی عبادت ہے۔ ایک دن ایک نوجوان گاؤں میں آیا، صاف چہرہ مگر آنکھوں میں تھکن۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، کندھے پر تھیلا اور دل میں سوالوں کا طوفان۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ برسوں تک علم، عبادت اور زہد میں لگا رہا۔ کتب کے پہاڑ پڑے، راتوں کو جاگتا رہا، ذکر و تسبیح میں کھویا، مگر دل میں ایک خلا باقی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب جان لیا، مگر سمجھا کچھ نہیں۔ ایک اندرونی تشنگی تھی جو علم سے نہیں بجھتی تھی۔ لوگوں نے اسے بتایا، جا بابا خاموش کے پاس جا، وہ تجھے وہ سکھائے گا جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ حمزہ جھیل کے کنارے پہنچا۔ بابا خاموش بیٹھا تھا، آنکھیں بند، چہرہ آفتاب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ حمزہ نے سلام کیا۔ بابا نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر بعد حمزہ بے چین ہو کر بولا، بابا جی میں نے ساری عبادتیں کی، سب سیکھا، مگر دل کو سکون نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں، مگر لگتا ہے جیسے وہ سنتا نہیں۔ بابا خاموش نے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے کہا، اللہ سنتا نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ تو خود اتنا بولتا ہے کہ اسے سن نہیں پاتا۔ حمزہ چونک گیا، مگر میں تو دعا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، پھر بھی دل بے چین ہے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ سب بولنا ہے، اللہ سنا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ وہ لفظوں کے درمیان نہیں، خاموشی کے اندر چھپا ہے۔ تو جب خاموش ہو جائے گا وہ خود بولے گا۔ اگلے کئی دن حمزہ بابا کے پاس بیٹھنے لگا۔ شروع میں وہ بہت گھبراتا، کبھی دل میں خیال آتا، یہ کیا عبادت ہے؟ کچھ پڑھنا، کہنا، کرنا تو چاہیے، مگر بابا بس کہتا، دیکھ، سن، مگر کچھ کہہ مت۔ پہلے دن جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے حمزہ کو شور سنائی دیتا، پرندوں کی آواز، ہوا کی سسکی، دل کی دھڑکن۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ آوازیں ماند پڑنے لگیں۔ ایک دن اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، نہ آواز نہ خیال، بس سکوت۔ اور اسی سکوت میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کے اندر بول رہا ہو، ایک ایسی زبان میں جو لفظوں سے پرے تھی۔ بابا نے کہا، بس یہی ذکر ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں تو نہیں، صرف وہ ہے۔ حمزہ کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا بابا کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے، مگر وہ بول نہیں رہا، وہ موجود ہے۔ بابا مسکرایا، خدا بولتا نہیں بیٹا، وہ ہوتا ہے، اور جو ہونے کو سن لے وہ فنا سے نکل کر بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ کئی مہینے گزرے، حمزہ اب خاموشی میں زندہ رہنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، باتوں میں ٹھہراؤ، اور دل میں ایک ایسا سکون جس کی خوشبو فضا میں پھیلتی تھی۔ لوگ آتے، پوچھتے، بابا جی نے کیا سکھایا تمہیں؟ وہ صرف اتنا کہتا کہ جب دل خاموش ہوتا ہے تو اللہ بولتا ہے۔ ایک دن صبح فجر کے وقت جھیل کے کنارے بابا خاموش نہیں آئے۔ لوگوں نے حجرے کا دروازہ کھولا۔ وہ خاموش لیٹے تھے، چہرے پر روشنی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔
उनके करीब तस्बीह रखी थी मगर एक दाना टूटा हुआ था। शायद आखिरी जिक्र के बाद हमजा उनके कदमों में बैठ गया और आहिस्ता से बोला, बाबा अब ये खामोशी मुकम्मल हो गई। अब आपकी खामोशी बोलेगी हम सब के दिलों में। और वाकई इस दिन के बाद गांव की फजा बदल गई। लोग शोर में भी सुकून महसूस करने लगे क्योंकि किसी ने उन्हें सिखा दिया था कि खुदा शोर में नहीं खामोशी में बोलता है। सूफियाना पयाम, खामोशी कोई खाली जगह नहीं बल्कि वो मकाम है जहां दिल खुदा की आवाज़ सुनता है। जो सुनने लगे वो जान लेता है कि जिक्र ज़बान से नहीं होने से होता है।